بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی سپر تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ انجام پانے والے قیدیوں کے تبادلے کے مناظر نے غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ تنبیہی پیغام ارسال کیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے ساتھ کھلواڑ سے باز رہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی فریق کو اس بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ فلسطینی قوم کس جگہ زندگی گزارے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہماری سرزمین کا کسی صورت معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حماس جنگ بندی معاہدے کے مراحل پر عمل درآمد کی پابند ہے، البتہ اس وقت تک جب تک دشمن بھی اس معاہدے کا پابند رہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم غزہ پر حکومت کے خواہش مند نہیں ہیں، تاہم ہمارا اصرار ہے کہ جنگ کے بعد کے حالات مکمل طور پر فلسطین کا اندرونی معاملہ رہے۔ مستعفی صہیونی وزیر داخلہ ایتمار بن گویر کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری کابینہ حماس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اس وقت تک میں کابینہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ ہمیں چاہیے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نقل مکانی کی ترغیب دلائی جائے۔ ایتمار بن گویر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر غزہ پر تسلط کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایتمار بن گویر کا کہنا تھا کہ لیکن اسرائیل کے نقطۂ نگاہ سے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ہم ایک تمسخر بن چکے ہیں، مذاق بن چکے ہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے بننے والی کمیٹی کا میں واحد مخالف تھا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ غزہ پر امریکی قبضے کے بعد اسے اسرائیل کی تحویل میں دینے کا بیان دے چکے ہیں، جس پر دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ اس بیان کے بعد حسب معمول صدر ٹرمپ نے جمعے کو ایک نیا بیان جڑ دیا کہ ہمیں غزہ کی صورتحال کے تناظر میں کوئی جلدی نہیں، جس پر فلسطین کی تحریک حماس نے کہا تھا کہ ہم ٹرمپ کے بیانات کو غیر منصفانہ اور اپنی قوم کی توہین سمجھتے ہیں، جو ہم سے وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہم کسی بھی صورتحال میں صدر ٹرمپ کی فورسز کو غزہ میں گھسنے ہی نہیں دیں گے، اس کو ناکو چنے چبا دیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کیا۔ نیتن یاہو نے سعودی عرب کا فلسطین کا 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز دے دی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں۔ سعودیوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ کیا سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، جس پر نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ فلسطینیوں کے پاس ایک ریاست تھی جس کا نام غزہ تھا، جو حماس کے زیر قبضہ تھی، اور 7 اکتوبر کو دیکھیں کہ کیا ہوا اور ہمیں کیا ملا۔ اس لیے ہمیں فلسطینی ریاست قبول نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے سعودیہ کے ساتھ تعلقات کے معمول پر آنے کے امکانات کے بارے میں کہا کہ وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن ممکن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد ہونے والا ہے۔ نیتن یاہو کے سعودی سرزمین پر فلسطینی ریاست قائم کرنے کے بیان کی مصر نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بیان سعودی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزارت خارجہ نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے کا معاملہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر زیر غور آ ہی نہیں سکتا۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں، ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان پر اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت کی تھی،
اور 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے بیان پر سعودی عربیہ نے امریکی صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے۔ صدر ٹرمپ کے خط میں سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہے کہ انہیں دوسرے علاقوں میں ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اگر فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنا ہے تو ان کے آبائی علاقوں کے جافا، حیفا اور دیگر مقامات پر بھیجا جائے جہاں ان کے زیتون کے باغات تھے، اور انہیں اسرائیل نے ان علاقوں سے زبردستی بے دخل کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ زمینیں فلسطینیوں کی ہیں، وہ گھر جنہیں اسرائیل نے تباہ کیا ہے فلسطینیوں کے ہیں، اور وہ انہیں دوبارہ تعمیر کر لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے گزشتہ اسرائیلی حملوں کے بعد اپنے گھر تعمیر کیے تھے۔ سعودی عرب نے خط میں مزید لکھا ہے کہ غزہ کے زیادہ تر لوگ پناہ گزین ہیں جنہوں نے 1948 اور 1967 کی جنگوں کے بعد اسرائیلی فوج نے موجودہ اسرائیل اور مغربی کنارے میں ان کے گھروں سے بے دخل کیا تھا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور دیگر مقامات سے فلسطین آنے والے ہزاروں تارکین وطن میں سے بہت سو نے فلسطینیوں کے مکانات اور زمینوں پر قبضہ کیا، وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور ان کی نسل کشی کی کوشش کی۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین امریکہ اور برطانیہ نے فلسطینیوں کی ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخلی میں مدد فراہم کی۔ سعودی عرب کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ خطے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت اور ریاست دی جائے، ورنہ یہاں امن قائم نہیں ہوگا، یہاں ہمیشہ دم مست قلندر ہوتا رہے گا۔ اسرائیل نے سپر تنظیم حماس کے خاتمے سے متعلق اپنی دلی خواہش کا ایک مرتبہ دوستو پھر اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ تنظیم یعنی سپر حماس تنظیم موجود ہے، اسرائیل کا مستقبل خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ غاصب صہیونی رجیم کے مذاکرات دوحہ میں ایک مرتبہ پھر شروع ہونے جا رہے ہیں، تاہم اسرائیلی رجیم کے اہداف مکمل طور پر واضح ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک سپر تنظیم حماس طاقت میں ہے، جعلی اسرائیلی رجیم کا عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ ہفتے مزید انتظار کرنا ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا ہم جنگ کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، یا مذاکرات کی میز کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ عسکری میدان کے معروف امریکی میگزین وار زون نے ایران کی جانب سے شہید باقری نامی طیارہ بردار جنگی بحری جہاز کی نقاب کشائی کے بارے میں لکھا ہے کہ نئی شہید باقری طیارہ بردار بحری بیڑے کی تصاویر ہوا بازی کی صلاحیتوں سے ہٹ کر چھوٹی کشتیوں کو جنگی بحری بیڑے کے طور پر استعمال کرنے کی ایران کی صلاحیت کو نمایاں کرتی ہے۔ امریکی میگزین لکھتا ہے کہ میزائلوں اور دیگر دفاعی ہتھیاروں سے لیس چھوٹی کشتیوں کا استعمال ایک عرصے سے ایرانی آرمی کی بحریہ کی حکمت عملی میں شامل رہا ہے، جبکہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس بحری بیڑے کو بغیر پائلٹ کے پرواز کرنے والے آبجیکٹس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ بالٹک ریاستوں نے ہفتے کے روز سے اپنے بجلی کے نظام کو روس کے پاور گرڈ سے منقطع کر لیا ہے، وہ اب یورپی گرڈ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین پر 140 ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے بھی یوکرین کو متعدد روسی علاقوں کو نشانہ بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں عالی شان ریسٹورنٹس اور ہوٹل وغیرہ بنانے کی تجویز سب سے پہلے صدر ٹرمپ کے یہودی سرمایہ کار داماد نے پچھلے سال فروری میں مصری پروفیسر طارق مسعود کو ایک انٹرویو میں دی تھی۔ اس داماد کا کہنا تھا کہ غزہ کا ساحل بہت خوبصورت ہے اور وہاں لگژری ریسٹورنٹ بنائے جائیں تو دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آئیں گے۔
یاد رہے دوستو کہ یہ داماد ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کا مالک ہے۔ ان کی کمپنی سربیا اور البانیہ کے جنگ سے تباہ حال علاقوں میں لگژری ہوٹل بنا رہی ہے۔ اب غزہ اس کی نگاہوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کی زمین پہ قابض ہو کر وہ اربوں ڈالر کمانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ نیو یارک کا ایک اور یہودی ریئل اسٹیٹ ٹائکون بھی اس کا ساتھی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پچھلے ماہ اسے اپنا خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی مقرر کیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک کے لیے نئی ویزا پالیسی متعارف کرواتے ہوئے 1 سال کی ملٹیپل انٹری ویزا سہولت کو معطل کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے سیاحت، کاروبار اور خاندانی وزٹ کے لیے جاری کیے جانے والے 1 سالہ ملٹیپل ویزے کو معطل کرتے ہوئے صرف سنگل انٹری ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، الجزائر، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، عراق، اردن، مراکش، نائجیریا، سوڈان، تیونس اور یمن کے لیے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق 1 فروری 2025 سے ہو گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اب سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد کو صرف سنگل انٹری ویزا جاری کیا جائے گا، جو 30 دن کے لیے قابل استعمال ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان سمیت کسی بھی سیاستدان کو جیل میں رکھنے کے خلاف ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالفین کو طاقت کے ذریعے سیاست کے میدان سے باہر کرنے کا حامی نہیں، سیاست میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، حکومت کے معاشی استحکام کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ اگلے سال مہنگائی مزید بڑھے گی اور جی ڈی پی کم ہوگی۔ ہم نے آئین، پارلیمنٹ اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان اور اسرائیل کو فلسطین میں شکست ہوئی ہے، عالمی قوتوں کا جنگی جنون زمین بوس ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں نواز شریف، مریم نواز اور پوری نون لیگ کے لیے انتہائی بھاری ثابت ہوئی، کیونکہ مریم نواز کے تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود پنجاب میں عوام بڑی تعداد میں باہر نکلی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے عوام نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ملک عمران خان کا ہے، اور 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں گزشتہ 1 ہفتے سے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری تھی، لیکن پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ عوام نے واضح کر دیا کہ جب تک عمران خان سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو رہا نہیں کیا جاتا، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، عوام کی طاقت سے جعلی حکومت کا خاتمہ یقینی بنائیں گے اور ضرور بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی عمران خان کی انتشار اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی وسائل کے استعمال اور سرکاری ملازمین کی جلسہ گاہ حاضریاں لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ جنید اکبر اپنے پہلے امتحان میں ہی بری طرح فیل ہو گئے، جبکہ علی امین گنڈا پور نے حسب روایت لچر پن سے عمران خان کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ پنجاب کے کسی ضلع سے لوگ نہیں نکلے، اور جو نکلے وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے گرفتاریاں دینے آئے تاکہ عمران خان کے سامنے نمبر بنا سکیں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتوں کے بعد عوامی احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ پنجاب کے نوجوانوں کو الیکٹرک بائکس اور اسکالرشپ مل رہی ہیں، لہذا انہیں بھی یہی سہولتیں ملنی چاہیے۔ پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی مریم نواز خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی اسکالرشپ فراہم کریں گی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ویژن پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں
پاکستان دوبارہ ایک طاقتور ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ عمران خان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ناراضگی کی کوئی بات نہیں کی۔ ان کے دل میں کیا ہے اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان کی ناراضگی سے متعلق سوال پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ مجھے جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس لیے عمران خان کی ناراضگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ میڈیا جیل سماعت میں خود وہاں جاتا ہے، عمران خان سے خود ہی پوچھ لے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات پورے کرتی ہے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے ہم نے اور حکومت نے بھی کمیٹی بنائی تھی، ہمارے مطالبات پر عمل نہیں ہوا تو ہم نے مذاکرات ختم کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے کے سوال پر علی امین گنڈاپوری کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر ہر حلقے میں مخالفت تو ہوتی ہی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے ثوابی جلسے میں قیادت کے سلوک پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میرے آنے پر ناخوش تھی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ملی، نہ ہی خطاب کا موقع ملا، میں صرف عمران خان کی وجہ سے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے جلسے جلوس میں شرکت سے قیادت کو مسئلہ ہو تو بتا دے۔ یاد رہے دوستوں کہ جلسے میں شیر افضل مروت کی اچانک انٹری پر کارکنوں نے استقبال کیا تھا، تاہم انہیں خطاب کی دعوت نہیں دی گئی۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپوری اپنی تقریر شروع ہونے سے پہلے شیر افضل مروت کو اسٹیج پر لے آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب سے پہلے شیر افضل مروت کو بھی مائک دے دیا، جس پر انہوں نے مختصر خطاب میں کہا کہ ہم برے لوگ ہیں، برے وقت میں کام آتے ہیں، اچھے وقت میں ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔